رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت اور یوم وفات کی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری نو انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایسی ہدایتیں اور امور چھپے ہوئے ہیں کہ جن پر سے اگر پردہ اٹھ جائے تو نو انسانی کی یہ تڑپ، نو انسانی کی یہ پریشانی کی مصیبتیں اور عدم تحفظ کا احساس ختم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، محبوب رب العالمین ہے اور خاتم النبیین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو ازل سے اب تک کسی کو حاصل نہیں ہوا اور ابد تک بھی کسی کو حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر کتنی نعمتیں نازل کی کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی نعمتیں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری فرما. اور طرف بات یہ ہے کہ وہ خالق اللہ کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، ایسا بڑا اللہ کہ جس نے کائنات کو اس طرح ترتیب دیا کہ کائنات کے کسی بھی گوشے پر اگر کوئی انسان تفکر کرنے لگے تو نو انسانی کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن وہ گوشہ بن جائے گا. کائنات کے جس گوشے میں آپ داخل ہو جائیں اور آپ کے اندر تفکر کا سیکنڈ بیدار متحرک ہو جائے تو نسلیں ختم ہو جائیں گی. وہ گوشت ہے وہ پھر بھی نامکمل رہے گا اور اس کو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اس گوشے کی تکمیل کر دی. اس بات کو خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ جو تمہارے سارے سمندر ہیں یہ روشنائی بن گئے اور وہ جتنے درخت ہیں سب درخت جو ہیں ان کی شاخیں ان کے تنے قلم بن گئے. اب آپ غور فرمائیں ایک بڑا درخت ہے اگر اس سے آپ قلم بنانے لگے تو شاخوں میں سے کتنے قلم نکلیں گے. اس کے تنے کو آپ کاٹ کر تختے بنائے ان تختوں میں سے کتنے قلم بنیں گے. تو ایک بڑے درخت میں سے اگر ہم قلم بنائیں تو میرا خیال ہے 10-20 ہزار قلم تو نکلا. اب اللہ تعالیٰ کی اتنے زیادہ درخت ہیں اس دنیا میں کہ جن کا نہ کوئی شمار ہے نہ کوئی تعداد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے درخت تم کاٹ کے چھانٹ کے انہیں قلم بنا دو اور جتنے سمندر ہیں اور پانی ہے ان سب کو روشنائی بنا اور اللہ تعالیٰ کی بات میں نوٹ کرنا چاہیے. سمندر بھی ختم ہو جائے گا اور درخت بھی ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی باتیں پھر بھی باقی ہیں. وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب پر نعمتیں پوری کر اور فرمایا کہ اللہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی توصیف اور تعریف کو اکٹھا کرنے کے لیے سارے سمندر اکٹھے کرنے اور سارے درختوں کے قلم بنا تو سمندر بھی خشک ہو جائیں گے یعنی سیاہی ختم ہو جائے گی اور درخت بھی ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی باتیں جیسی باقی رہیں گی. وہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب پر نعمتیں پوری یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی نعمتیں نازل کی. اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات عطا کیے کہ درخت بھی سارے ختم ہو گئے
اور سمندر بھی خشک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی باتیں پھر بھی راضی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں۔ اب یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، اس کائنات میں پیغمبر بھیجے، بتایا جاتا ہے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے۔ وہ پیغمبر دراصل اس لیے بھیجے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا تعارف چاہتے تھے۔ دنیا میں لاکھوں سال سے پیغمبر آتے رہے، اب دیکھیے پیغمبروں کا کتنا فاصلہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال ہو گئے۔ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو 1,24,000 پیغمبروں کو اگر 500 سال سے آپ ضرب دیں تو کتنے سال؟ تو اتنی پرانی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سجا کے بنا کے رکھا، اور ہر 500 سال بعد یا 1000 سال کے بعد یا 300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، اس لیے بھیجا کہ وہ انسانی کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ اللہ کا حبیب آنے والا، وہ انسانی کا شعور اتنا بالغ ہو جائے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچان سکے۔ 1,24,000 پیغمبر سے اگر ہم ان کا فاصلہ ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کا فاصلہ 500 سال بھی رکھے تو آپ دیکھیے کروڑوں سال، تو کروڑوں سال سے اللہ تعالیٰ اس بات کا اہتمام کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف کیا، ایسا بندہ جو تعریف شدہ ہے، اس کی زندگی ہی تعریف شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام بھی محمد رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعہ خود ہی قرآن میں بیان کر، تو صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو بلایا، اپنے پاس بلایا، اس سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ وہ ہائے راز ہی ماں کہ ہم نے اس سے اپنے محبوب بندے کو قرب عطا کیا، وصل عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندوں کو وصل عطا کیا، قرب عطا کیا، اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ پھر خود ہی تصدیق بھی فرمائی کہ یہ کوئی خواب خیال کی باتیں نہیں ہے کہ خیال میں بات آ گئی، یہ کوئی خواب، نہ، ایسا نہیں ہے۔ ماں کا زبر خواب ہمارا، جو کچھ دیکھا سچ دیکھا، اللہ اس کی سند دیتا۔ تو یہ اتنے حضور کی مختصر تھی، حضور کی تاریخ میں تو 1500 سال ہو گئے، 1000 کتابیں لکھی گئی، کروڑ صفحات لکھے گئے، خربوں سنکھوں الفاظ لکھے گئے، لیکن حضور کی تاریخ وہ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ کروڑوں سال سے 1,24,000 پیغمبر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ آئے گا، اللہ کا بندہ آئے گا، اللہ کا حبیب آئے گا، اس سے استقبال کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب شان دکھائی، ایسا بندہ کہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، دستخط کرنے بھی نہیں آتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے اسے قرآن سکھا دی، ایک ایسی کتاب اس کو سکھا دی کہ آج 1500 سال ہو گئے، آج تک اس کی تفسیر ہی نہیں ہوتی۔ ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے قرآن کی تفسیر کرتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے اتنے ہی قرآن کے گوشے اجاگر ہوتے ہیں۔ جتنا کوئی آدمی قرآن کے اندر تفکر کرتا ہے، اس کی گہرائی میں جاتا ہے، دماغ روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہ آدمی اس روشنی میں، ان انوار میں
خود جذب ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور باطن پھر بھی باقی ہے. تو ہم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمارا نصیب ہے. یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے اور محبوب کی نسبت رکھتے ہیں جس محبوب کے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. لیکن اس نسبت کا ہم کیا فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس نسبت کا ہم نے کتنا احترام کیا ہے وہ ہم سب کے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا زبانی تو ہمیں سب کو یاد ہے, ہم اس کا تذکرہ بھی کرتے, لیکن عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وصال تک کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے اب تک کی حضور پاک کی زندگی جو موجود ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے, اس میں کوئی بات چھپی نہیں ہے. کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہیں گے جی جس میں تو پردہ پڑا ہم تو استعمال ہی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود کہ حضور کی ساری زندگی مطالعہ سورت پاک کھلی ہوئی کتاب کی طرح, ہم کبھی نہ اس کی طرف متوجہ ہوتے اور نہ کبھی اس گہرائی میں اپنے ذہن کو محفوظ کر کے اس کے جوہر حاصل کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کے اوپر غور کیا جائے, پیدائش سے آپ سلام اس دنیا میں تشریف لائے اور جب شعور کو پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کی آیات میں, اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کیا. حضور نے یہ بتایا کہ اگر تمہیں اپنی دنیا اور دین روشن کرنی ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں میں غور کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نفی ذالک لآیات لأولی الألباب. جو لوگ تابعین ہوتے ہیں اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں, اپنی پیدائش میں غور کرتے ہیں, اللہ نے یہ زمین پر وسائل پھیلائے اس پر غور کرتے ہیں, چاند سورج ستاروں پر غور کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر غور و فکر. لیکن بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن غور و فکر کچھ بھی نہیں, تفکر ہمارے اندر سے نکل گیا. یہ بدنصیبی ہے جس کی وجہ سے ہم اس عظیم نعمت سے آج محروم ہو گئے ہیں جس عظیم نعمت کے لیے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں منتخب فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متعارف کرانے کے لیے کروڑوں سال سے 1,24,000 پیغمبر مسلسل اور متبادل. ہر پیغمبر کی تعلیمات میں آپ کو یہ بات ملے کہ ہمارے بعد ایک بندہ ہے, ایک نجات دہندہ آئے گا, بھائی اس کی پیروی کرنا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے 1,24,000 پیغمبروں سے یہ بات کہی کہ ہمارے بعد نجات دہندہ آئے گا, اللہ کا محبوب آئے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات یہ نہیں فرمایا کہ کوئی کچھ اور. اللہ تعالیٰ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی, جب نعمتیں پوری ہو گئی تو اب کون آئے گا. لیکن اس کے باوجود کہ ہم ایسی ہستی مبارک کی امت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں پوری کر دی,
جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب بٹھا کر راز و نیاز کی باتیں کی. ہم اس کی امت کا دعویٰ، اس کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عمل جو ہے وہ ہم سب اپنے گرے دانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں ہمارا کیا عمل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش یا یوم وصال دراصل ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور وصال کی گھڑی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر غور کریں، اور غور و فکر کے بعد اس زندگی پر عمل کریں. جب ہم غور ہی نہیں کریں گے تو فکر کہاں سے کریں گے؟ ایک بات دوسری بات جو بہت زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، یہ جتنی بھی کتابیں موجود ہیں، یہ جتنے بھی قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے قصص ہیں، ان میں آپ کو ایک بات مشترک ملے گی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کی طرز فکر ایک ہے، اور وہ طرز فکر یہ ہے کہ اس دنیا کو بنانے والی واحد ہستی اللہ، اس دنیا کو فیڈ کرنے والی واحد ہستی اللہ. تمام پیغمبروں کی تعلیم میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ وہ وحدانیت کا درس ہے. وہ تمام بتوں کو توڑ کر ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی کرتے ہیں. تو جب ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوگا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر منتقل ہو جائے گی. اور جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر منتقل ہو جائے گی تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر پسند ہے. اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تو ہمیں چاہیے رسول اللہ کی طرز فکر اپنے اندر منتقل کر دیں. تو آپ رسول اللہ دوست کا دوست ہے تو ہماری بھی دوستی اللہ سے ہے، ہمیں بھی معراج نصیب ہو. یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی معراج تو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. بھائی 1,24,000 پیغمبروں کو رسول اللہ جیسی معراج حاصل نہیں ہوئی تو امتیوں کو کیسے ہو جاتی؟ لیکن بہرحال معراج ضرور حاصل ہے جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی معراج سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی دوستی کا شرط حاصل ہے. اب جیسے رسول اللہ نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے. یعنی نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ایک مومن کے لیے معراج ہے. تو جب نماز مومن کے لیے معراج ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر بھی مومن کے لیے معراج ہو سکتی ہے. اور وہ معراج رسول اللہ کی معراج نہیں ہے، وہ معراج یہ معراج ہے کہ آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو، یہ اللہ کی دوستی حاصل ہو، اللہ کی دوستی کا شرط. یہ معراج النبی کے سلسلے میں بہت کچھ پڑھا جاتا ہے، نعتیں بھی ہوتی ہیں، سلام بھی ہوتا ہے، درود بھی ہوتا ہے، بہت ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بہت زیادہ بہت سمجھ ہے اس ہستی کا ادراک آپ کو ہونا چاہیے جس ہستی کے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اور اس ہستی پاک کا آپ کو طرز فکر منتقل ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر یہ ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کو جانتے کرتے ہیں اور سب کچھ اللہ کے طرف سے. اس میں کرنے والے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دو قلم میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فکر یہ تھی کہ وہ ہر چیز کو، ہر بات کو کیئر آف اللہ جانتے ہیں. ان کی عادت مبارکہ میں یہ بات شامل تھی کہ ہر بات کا رخ ارادی طور پر غیر اختیاری طور پر اللہ کی طرف ہوتا ہے. اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حاصل ہو جائے جو کوشش سے حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے
تو جب ہم ہر بات کو رخ اللہ کی طرح موڑ دیں گے تو اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے گی، اور جب اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے گی تو ساری پریشانیاں، سارے تکلیف، سارے تفکرات،